آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کی جو موجودہ صورتحال ہے ایسے کیوں ہوئی ہے. پاکستان کو انڈیا کے 2 جیٹ فائٹرز گرانا کیوں پڑے؟ دیکھیے، یہ بیسیکلی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ایشو ہے، اس کو انریزالوڈ ایجنڈا بھی کہتے ہیں آف پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ. تو یہ انریزالوڈ کیوں ہے یا یہ ایشو کیوں کریٹ ہوا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب برٹش پارٹیشن پلان جون 1947 بنایا گیا تو اس میں ایک چیز یہ رکھی گئی کہ جو مسلم میجورٹی کنٹیگوس ایریاز ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملکہ ہیں، ان کو گروپ کر کے ایک الگ کنٹری بنایا جائے جسے پاکستان کہا جائے گا، اور باقی بھارت اور یا ہندوستان. اب بنیادی چیز یہ تھی مسلم میجورٹی ہونا اور کنٹیگوٹی ہونا. اگلی بات یہ کہ اب کشمیر کنٹیگوس بھی تھا اور ایک مسلم میجورٹی ریجن بھی تھا، ایریا بھی تھا. لیکن there were around 562 princely states. تو کشمیر واز ون آف دوز. تھوڑی سی ان کو اٹانومی دی گئی تھی، لیکن اوورآل جو ساورینٹی جو تھی وہ برٹش گورنمنٹ کی تھی. اب ان کو پلیز کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو انڈیپینڈنٹ رہیں، چاہیں تو آئیدر آف دیز 2 کنٹری کے ساتھ ایکسیڈ کر جائیں. لیکن ساتھ ایک ان کو ایڈوائزری شک تھی کہ دے شوڈ ٹیک انٹو کنسیڈریشن دا ول آف دا پیپل، دا کانسنٹ آف دا پیپل اور دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل. اس کو یہ پیش نظر رکھیں. یہ وہ ڈیموکریٹک اسپرٹ تھی جو اس کی انڈر لائن اس کی اسپرٹ تھی، کیونکہ یہ کسی کو بھی ذہنی طور پر کوئی بھی بندہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ پیپل آف دا لینڈ، پیپل آف دا ایریا، پیپل آف دا اسٹیٹ اگر کچھ اور چاہتے ہوں اور ایک شخص اس کے ادروائز ڈیسیژن کر رہا ہو، تو یہ جو ڈیموکریسی کی اسپرٹ پریویل کر رہی تھی اس وقت اور جس کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان پیدا ہوئے، یہ اس کا اینٹی تھیسس تھا، اس کے خلاف تھی. جب NWFP موجودہ KPK اس پر کانگریس کی حکومت تھی، کیونکہ 1946 کے الیکشنز میں کانگریس یہاں سے جیتی تھی، مسلم لیگ نہیں جیتی تھی، لہذا حکومت کانگریس کی تھی. تو کانگریس نے کہا کہ جو NWFP ہے دس مسٹ بی پارٹ آف انڈیا ناٹ پاکستان. اس وقت پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں ریفرینڈم کروا لو، یعنی گو ٹو دا پیپل، سیک دا کانسنٹ آف دا پیپل. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں ریفرینڈم ہوا، کہ نیا ریفرینڈم ہوا. بتائیں کہ لوگوں سے پوچھ لو کیا تم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہو یا ہندوستان کا؟ تو NWFP کے لوگوں نے ووٹ دیا ان فیور آف پاکستان، لہذا تب وہ پاکستان کا حصہ بنا. لائک وائز سلہٹ ایک ڈسٹرکٹ ہے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کا. یہ جو سلہٹ ہے یہ آسام جو صوبہ تھا اس کا ڈسٹرکٹ تھا، اور آسام جو پورے کا پورا صوبہ ہے وہ ہندو میجورٹی صوبہ تھا. تو لہذا اعتراض ہوا کہ سلہٹ جو ہے اٹس پارٹ آف ہندو میجورٹی پروونس، تو اس کو ہم اس پاکستان میں شامل نہیں کریں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ وہاں بھی ریفرینڈم کروا لیں کہ لیٹ us seek the consent of the people of Sylhet whether they want to be part of India or they want to be part of Pakistan. And referendum was held and they voted for Pakistan. اب جب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ ہندو میجورٹی ایریا ہے کشمیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ راجہ کا جو ڈیسیژن ہے، ان دا بگننگ اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا کہا، بعد میں اس نے انڈیا سے ایکسیڈ کرنے کے لیے کہا، تو کیا اس کی یہ جو خواہش ہے دیٹ از ان کو پاکستان نے آبجیکٹ کیا کہ یہ جو خواہش ہے اس کی راجے کی، ہری سنگھ کی، دیٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا میجورٹی اوپینین آف دا اسٹیٹ. تو لہذا اس سے ایک اختلاف پیدا ہوا اور یہ اس جگہ پر ریفرینڈم کی نوبت نہیں لائی گئی. الٹیمیٹلی when the issue went to the United Nations، جب انڈیا نے جنگ شروع ہو گئی لوکل کی، تو پھر یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ اوکے a plebiscite should be held. اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا، تو which has not been given that chance to
be given to the people by India up till now. اب بلکہ اس پر نیگوشیٹ ہی نہیں کرنا چاہتا کہ جب تک اس کے پاس، چونکہ اب وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے اور اس نے اپنا جو انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ اس طرح بنا لیا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دیٹ سبجیکٹ ایون. اب آپ انٹرنیشنل لیول پر آ جائیں. دنیا میں ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے ساتھ کچھ ملیٹنسی لنکڈ ہے یا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ایلیمنٹ لنکڈ ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. کس لیے؟ کہ اس چیز کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں تامل جو ٹائیگرز تھے، جافنا پینسولا کی جو انڈیپینڈنس کے لیے فائٹ کر رہے تھے، they were Hindu by religion and they carried out so many violent or terrorist attacks against the Sinhalese who were in majority in Sri Lanka. They were Buddhist by religion. انہوں نے یہ کولمبو میں اور باقی ارد گرد سری لنکا کے شہروں میں سالوں کے حساب سے بلاسٹ کیے. یہ گویا کہ ایک چیز نگیشن ہے کہ this is something which is not related to Islam only or this religion only. پھر آئرش ریپبلک آرمی، اس کے کئی ٹیررسٹ اٹیک انگلینڈ میں ہوئے. they were not Muslims. بے شمار مثالیں ہیں. اس قسم کے سینٹیمنٹ جب کریٹ ہوتے ہیں یا وائلنس مزاج میں آتا ہے یا ایکسٹریمزم آتا ہے تو یہ اس وقت آتا ہے جب کوئی بھی کمیونٹی فیل کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمارے رائٹ نہیں دیے گئے یا انجسٹس بینگ ایکسرسائزڈ اگینسٹ وی پیپل. تو اس کی پولیٹیکل ریزن دیکھنی ہوتی ہیں. یہ ریلیجن کی بات نہیں ہے. پولیٹیکل ریزنز کی بیسیکلی ریزنز کیا ہیں؟ اب آن دا کانٹریری آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر دیکھیں کہ جی زیادہ تر مسلمانوں میں یہ ایکسٹریمزم آیا ہے اور ان میں ملیٹنسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے یا جہاد کا کانسیپٹ بڑھا ہے، اس کی بھی ریزن کیا ہے؟ اس کی میں ریزن یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب چند ایک مسائل پیدا ہوئے، مثال کے طور پر ایسٹ تیمور کا مسئلہ پیدا ہوا. اب یہ تیمور جو ہے یہ جزیرہ ہے انڈونیشیا کا. اس کا جو ایسٹرن سائیڈ ہے وہ کرسچن میجورٹی ایریا تھا. وہاں کے لوگوں نے انڈیپینڈنس کی موومنٹ سٹارٹ کی. جب سٹارٹ کی تو پھر الٹیمیٹلی what the United Nations and the majority of the nations of the world decided. انہوں نے فیصلہ کیا کہ let us go to the people and ask their consent. ریفرینڈم کروا لو. اور وہاں ریفرینڈم ہولڈ ہوا انڈر دا آسپیسز آف UNO اور سب نے کہا جی وی وانٹ انڈیپینڈنس اینڈ دیٹ انڈیپینڈنس واز گرانٹیڈ ٹو ایسٹ تیمور. اٹس اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ناؤ. اوکے. پھر ہوا ساؤتھ سوڈان. سوڈان سارے کے سارا ایک مسلم کنٹری ہے لیکن صدرن ایریا جو کہ آئل رچ بھی ہے یہ کرسچین میجورٹی ایریا تھا. وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے. جب معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا تو پھر اگین UNO انٹرفیئر اور وہاں ریفرینڈم ہوا. ریفرینڈم میں انہوں نے اپنی آزادی کے لیے ووٹ دیا اور ساؤتھ سوڈان ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ایمرج آن دا گلوب. اب اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر پر ایک UNO کی ریزولوشن موجود ہے 48-49 سے آنورڈ اور پلیبیسائٹ کی بات ہوئی تو اس پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اگر انڈیجنس موومنٹ وہاں سے لوگ فیل کر رہے ہیں. اب رائٹ ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں دا موومنٹ از گوئنگ آن، ایک ریسرجنس موومنٹ ہے. اب اس پر بلیم کرنا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ جو روز لوگ پتھر اٹھا کر انڈین وہیکلز کو مار رہے ہیں یا انڈین فورسز کو مار رہے ہیں پتھر لے کر اٹھا کر، ان میں ایک بھی پاکستانی گرفتار کر کے دکھائیں. چاہیے تو یہ ہے انڈیا کو وہاں سے روز پاکستانی پک اپ کرنے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ دیکھو پاکستانی آ کر لڑ رہے ہیں، یہ یہاں کی کوئی موومنٹ نہیں ہے. تو دین پاکستان از ریسپانسبل. اگر یہ سارے کے سارے وہاں کے لوکل ہیں اٹ مینز ان کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. اس کا ایک پولیٹیکل سولوشن اس کو اپنا ہی مسئلہ سمجھ کر، پاکستان کا مسئلہ یا انٹرنیشنل نہ سمجھے، اپنا سمجھ کے یو شوڈ نیگوشیٹ ود دیم. اور پھر دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے انسٹیگیٹڈ چیز ہے، اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اسی کا سارا کیا کرایا اور وہ the attack has been made against پاکستان. تو یہ گویا کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے
کہ it is not the Kashmiri people who are fighting with us, this is Pakistan who is fighting with us. Same happened with the Rohingya Muslims in Myanmar. اب روہنگیا مسلم جو ہیں اب وہ برٹش دور سے وہاں سیٹلڈ ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اور جس طریقے سے ساری وائلیشنز وہاں ہوئیں, ایون ان دا بگننگ جو میانمار کی گورنمنٹ ہے انہوں نے یو این او کے نمائندوں کو وزٹ کرنے کی اجازت تک نہیں دی, اور وہ سارے کے سارے ڈسپلیس کیے گئے وہاں سے, ان کے گھر جلائے گئے, ان کے ساتھ سارے جو بڑے ہینس کرائمز ہوئے اگینسٹ اے وومن ایز ویل, اور وہ سارے وہاں دے ہیو لیفٹ دیئر ابوڈ اینڈ دے ہیو سیٹلڈ ان بنگلہ دیش. پھر آ جائیں آپ فلسطین کی طرف. اب اسرائیل کی ایک اسٹیٹ کی پیدا کی گئی, 2 اسٹیٹ سلوشن دیا گیا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ ویسٹرن پارٹ آف ریور جارڈن اور غازہ اسٹرپ یہ اس پر فلسطینین اسٹیٹ بنے گی, انڈیپینڈنٹ ساورن. یہ جب ہوا تو جو ویسٹرن پارٹ آف ریور جارڈن ہے وہاں اسرائیل نے اپنی سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دی. اب جو ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی فلسطینین اسٹیٹ بنے گی, تو اس میں سیٹلمنٹ بنانے کا کانسیپٹ کیا ہے. اور یہ ہوا کہ جو ایسٹ جیروسلم ہے جس کو پی ایل او نے کہا اور یہ فلسطینین اتھارٹی نے کہا کہ یہ ہمارا کیپٹل ہوگا, چونکہ اسرائیل اس میں ایگری نہیں کیا, اور یہ اوسلو اکارڈ میں یہ چیز لکھی گئی کہ اس کے بارے میں ہم بعد میں فیصلہ کریں گے کہ ایسٹ جیروسلم کا کیا کریں گے. لیکن اب فیصلہ کرنے سے پہلے یا میوچل کانسنٹ کے بغیر اس میں اپنے کیپٹل کو شفٹ کرنا, ایون بگ پاورز نے بھی سپورٹ کیا کہ اپنے کیپٹل کو شفٹ کریں. اب نہ تو ساورن فلسطینین اسٹیٹ ابھی تک وجود میں آ سکی, بلکہ جہاں جہاں آنی تھی وہاں اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے خود کو. تو اب بتائیں ان میں اگر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں یا اس میں وائلنس آتا ہے تو ہو از رسپانسیبل. تو لہذا دنیا میں جو چیز یہ ہے بنیادی طور پر کہ اٹس اے ڈیموکریسی, اٹ از اے سوشل جسٹس وچ شوڈ پریویل. Unless democratic spirit is not there, social justice is not there, indiscrimination is not there, you see, the peace cannot be restored and established in the world. Or there is nothing wrong with the Islam, there is nothing wrong with the Muslims. The wrong thing is only with the injustice, with the non-democratic attitude which is prevailing in the big powers even, because they are more concerned about the national interest, about their economic interest than the human interest or the humanity at the larger level or at the international level.